حضرت داؤد علیہ السلام کے قوم کے 70,000 افراد ایلا نامی بستی میں رہا کرتے تھے۔ ان لوگوں کو اللہ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا، لیکن جب راحت و سکون آیا تو یہ اللہ کی عبادت سے محروم ہو گئے اور اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے لگے۔ تو یوں اللہ نے ان کو خبردار کیا کہ ہفتے میں ایک دن، ہفتے کے دن شکار نہ کیا کرو۔ اتوار سے لے کر جمعہ تک جتنا شکار پکڑنا ہے پکڑ لو، لیکن ایک دن اللہ کی عبادت اور مخلوقات پر امن کرنے کے لیے رکھ دو۔ یوں اللہ نے ان کا امتحان لینا شروع کر دیا۔ وہ اتوار سے لے کر جمعہ تک شکار پکڑنے لگتے تو مچھلیاں زیادہ مقدار میں ہاتھ میں نہ آتی، اور ہفتے کے دن وہ سمندر میں دیکھتے تو ان کو بڑی بڑی مچھلیاں نظر آتی۔ ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورکلایا کہ پریشان کیوں ہوتے ہو، کہ میرے ترکیب پہ عمل کرو، تم کبھی شکار سے محروم نہیں رہو گے۔ تو بس وہ شخص شیطان کے کہنے پر ہفتے کے دن کانٹا لگا کے ڈوری کو سمندر میں ڈال دیتا تاکہ مچھلی پھنسے، اور شیطان نے کہا کہ اسے تم اتوار کے دن نکال لینا، اور یوں ہفتے کی حرمت بھی باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا۔ بس شیطان کی بتائی ہوئی ترکیب پہ ہفتے کے دن مچھلی پھنسی رہی تو وہ اتوار کے دن نکالتا اور خوشی سے کھاتا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے دیکھا تو اسی بھی یہ ترکیب بتانے لگا۔ تو یوں اس قوم کے کچھ لوگ ہفتے کے دن اس سمندر میں جال پھینکتے اور اسی طرح اتوار کے دن نکالتے، اور کچھ نے تو اس سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں اور تالاب بنا دیے، کھڈے بنا دیے، تاکہ ہفتے کے دن جیسے یہاں سے مچھلی گزرے تو یہاں پھنس جائے، تاکہ ہم اتوار کے دن نکال کے خوشی خوشی سے کھائیں۔ اس بستی میں اللہ کے کچھ خاص بندے بھی موجود تھے۔ وہ کہنے لگے، اے لوگو، اللہ نے ہفتے کے دن شکار کرنے کا منع کی ہے۔ یہ جو تم جال پھینکتے ہو یا چھوٹی چھوٹی تالاب بناتے ہو، اس میں ہفتے کے دن اگر مچھلی پھنستی ہے تو یہ تو ہفتے کا شکار ہوا۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ وہ لوگ ان لوگوں کا مذاق اڑانے لگے کہ ہماری جو مرضی ہوگی ہم وہ کریں گے۔ اب ان بستی میں 3 گروہ بن گئے۔ ایک ان 70,000 میں وہ لوگ تھے جو ان نافرمان لوگوں کی بار بار اصلاح کرتے، دوسرا گروہ جو ان لوگوں سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے، اور تیسرے وہ جو گمراہ ہو کر اللہ کی نافرمانیاں کر رہے تھے۔ تو یوں ان نیک لوگوں نے اس بستی میں سے ایک دیوار کو کھڑا کر دیا اور یہ حکم نافذ کر دیا کہ اللہ کے نافرمانی کرنے والے اس طرف ہو جائیں اور ہم جو اللہ کے فرما بردار ہیں وہ اس طرف رہیں گے۔ وہ ساحلی لوگ ان لوگوں سے بار بار کہتے، اے لوگو، اللہ سے ڈرو۔ قوم سمود، قوم لوط کا جو حشر ہوا اس کو یاد کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو ورنہ تم پہ بھی کوئی عذاب آئے گا۔ وہ نافرمان لوگ جن کی تعداد تقریباً 12,000 تھی، سب ہنستے رہے کہ یہ تو بس کتابی باتیں ہیں، ہم پہ کوئی عذاب نہیں آئے گا۔ تو بس وہ گروہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا، ایک وہ جو اللہ کے فرما بردار بندے دیوار کے اس طرف تھے، اور دوسرے وہ جو نافرمان بندے تھے دیوار کے اس طرف تھے۔ وہ نافرمان پوری رات ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور وہ دوسرے لوگ اللہ کی عبادت کرنے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ بس جیسے ہی صبح ہوئی وہ نیک صالح لوگ اٹھے تو انہوں نے محسوس کیا کہ دیوار کی اس طرف سے کسی انسان کی آواز نہیں آ رہی۔ جیسے ہی دیوار پہ چڑھ کے اس طرف دیکھنے لگے کہ سارے کے سارے وہ لوگ بندر کی شکل میں تبدیل ہو چکے تھے اور بندروں کے حرکت کو انجام دے رہے تھے۔ وہ جو صالح لوگ ان بندروں کو دیکھنے لگے، صالح لوگوں میں سے جو ان کی رشتہ دار تھے، انہوں نے ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتہ داروں کو پہچانا اور چیخ کے رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے تو وہ ہو کے رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ جو بندر بن چکے تھے وہ کچھ کہا بھی نہیں سکتے تھے، تو یوں 3 دن کے بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنار ہو گئے۔ بے شک اللہ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ویسے بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے،